نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم. بقائے محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ آج کے دن یہاں جمع ہو، اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو سنیں، اس کی بات سنیں، اس کا ذکر سنیں. اس کی ذکر سننے کے بعد اپنے ذہن اور دل کو اس سے منور کرے، اس کی عملی زندگی میں عملی جامہ پہنائے اور میری دنیا تک جب تک ہماری سانس چل رہی ہے، آنکھ کی ٹھنڈیاں گر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے زبردست ہو جائے. قریب الدعائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تمام انبیاء کی دعا قرآن مجید میں درج ہے. یہ دعا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ اپنی امت کے لیے دعا کی. تو لاکھوں درود و سلام آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے اچھے الفاظ کا انتخاب کیا کہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما. جس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی پورا مل جائے اور آخرت میں پورا مل جائے، دنیا ہاتھ سے نکل جائے یا آخرت ہاتھ سے نکل جائے. تو کس طرح ہر نفس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لیے پیدا کیا اور اس کی تعلیم دی. یہ تمام چیزیں ان کی شکریہ کے طور پر، ان کی عزت افزائی کے طور پر صلاح و درود کے ساتھ صبح و شام ان کو پیش کرتے رہنا چاہیے. ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے بات. کبھی دیکھیں آپ تمام انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مواخذہ کر کے آپ کی دعا بہت بہتر ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کے لیے جو امت چاہتی ہے اس طرح کی دعا نہ کریں. تو خیر محترم بھائی نظیم صاحب نے مجھے دعوت کی تذکیر، کل انہوں نے کہا کہ تذکیر کا عنوان بتائے. میں چاہ رہا تھا کہ ان سے عنوان بغیر بتائے بچ جائے تاکہ اوپر گراؤنڈ میچ کر سکیں، آسانی سے جو ذہن آئے گفتگو کرے اور سامنے بھی سنتے رہے. لیکن انہوں نے جو بڑے اچھے انداز سے جگڑ میں لیا کہ تذکیر کیا عنوان ہے آپ بتاتے رہے. میں نے کہا عنوان ہی تذکیر ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے اللہ بھی لگا لیا. تو سمجھ میں آ گیا کہ الحمدللہ ہمارا ہر ساتھی اتنا جو ہے اعلیٰ درجے کا ہے ذہنی اور ذہنی طور پر، جو عنوانات کو بھی سمجھتا ہے اور جس اسلام کی بات پہ بھی غور و فکر کرتا ہے. کوئی چیز یہاں ہوتی ہے تو اپنے ذہن اور دل میں کس طرح پیوست کرتا ہے اس سے مجھے اندازہ ہو. اور دوسری خوشی میں تعریف کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں، عام گفتگو میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری خوشی ابھی دیکھیں آپ ایک انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں جب نیا یہاں پر آتا تھا تو آپ کی انگلش سے ہٹتے نہیں تھے آپ. تو میں جب سوچتا تھا کہ اپنی اردو کا پروگرام ہے انگریزی کا، تو آج پوری طرح سے گفتگو آپ کی اردو میں ہوئی اور بڑے اچھے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے، مستفید ہو، فیض ہو. مطلب یہ تمام چیزوں کا حاصل صرف یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں آنے کے بعد کچھ حاصل کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں. ہم اس طرح نہیں چلے آتے کوئی فنکشن ہے یا کوئی جو ہے عام جلسہ ہے یا بیان ہے یا مختلف چیزوں کی جو ہے ایکٹیویٹی ہے تو آفس کی یا مختلف چیزوں کی. آپ محسوس کرتے ہوں گے کبھی آفس کے کئی ایسے میٹنگس ہوئے ہوں گے 10 سال 15 سال سے، کئی ایسے گفتگو ہوئی سی او کی یا پھر تمام لوگوں کی اچھے اچھے باتیں رکھے ہوئے دنیا کی، لیکن وہ ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی، تقریباً اوجھل ہو جاتی، کم و بیش آپ کو یاد رکھیں. لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ اللہ اور اس رسول کی مجلسوں کا ذکر کرنے کے لیے، دین کی بات کرنے کے لیے جس مجلس میں بیٹھتے ہیں وہاں فرشتے بھی جو ہے حاضر ہوتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہن اور دل میں تمام چیزیں پیوست ہوتی ہیں. اٹھ کر جانے کے بعد فرد کے اوپر ہے کہ اس کو جو ہے قائم رکھے، اس کو قائم رکھے، اپنی زندگی میں عمل آوری کرے. اور ایک فرد کے اوپر ہے کہ اس کو بالائے طاق رکھے. ایک زمانے میں جس طرح جو ہے فرش پہ بٹھایا جاتا تھا بیان اور جو ہے جلسے سننے کے لیے، تو لوگ جو ہے اٹھ کے اپنی چادر کو یا پھر اپنی جانماز یا اپنی دستی کو جس طرح سٹکتے، اسی طرح اپنے ذہن سے اپنے دل سے تمام باتوں کو وہی سٹکتا ہے. تو یہ ایک ماحول تھا. ابھی بھی وہی ماحول ہے. بعض لوگ دیکھیں آپ کرسی صاف کرتے بیٹھتے ہیں، اسی طرح اٹھتے وقت بھی ذہن اور اپنے دل سے تمام باتیں نکال کر چلے جاتے ہیں. تو یہ فکر جو ہے ان لوگوں کی نہیں ہوتی جو فرشتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کا ذہن اور دل اس طرح تبدیل ہو جاتا ہے جس طرح ایک دودھ سے دھلا ہوا دل اور دماغ کوئی شے دودھ سے دھلتی ہے یا صاف ستھری چیز سے دھلتی ہے تو کس طرح صاف ستھری ہو جاتی ہے اس طرح. تو مجھے اور آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہم ان مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد، ان بیانات کو سننے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد یا خود گھر میں انٹرنیٹ پہ جو ہے اسلامی اسکالرس کو سن رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں
اٹھنے سے پہلے آپ اپنے ذہن اور دل اور دماغ کا جو ہے مطالعہ کرتے ہوتے ہیں. یہ آیتیں پہلے بھی آئی تھی، کیا یہ آیتیں میں نے پہلے سنی، یہ باتیں میں نے پہلے بھی سنی، اس پر عمل آوری میرے اندر کتنی ہوئی، امپلیمنٹیشن کتنا ہوا. تو یہ آج غور و فکر کرنے کے لیے تذکیر کا عنوان دیا ہے. اور جس طرح بھائی نے کہا کہ اللہ تذکیر جو ہے خاص طور پر تذکیر بالقرآن ہوتی ہے، تذکیر باللہ ہوتی ہے، تعلق باللہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو تذکیر جو ہے ذرائع ہے قرآن اور اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے. تو رکھا ہے محترم، آئیے قرب الہی یا تعلق باللہ یا تذکیر الہی کوئی بھی عنوان دے کہ اللہ تعالیٰ کی تذکیر کرنے، اللہ کے ذریعے ہمارے اپنے آپ کی تذکیر کرنے، اللہ کو قرب حاصل کرنے، اللہ کے قریب ہونے اور تعلق پیدا کرنے. کیا کیا وہ ذرائع ہو سکتے ہیں جو انسان اپنے اندر خود پیدا کر سکتا ہے یا مختلف اطراف و اکناف کے ذرائع سے حاصل کر سکتا ہے، اس پر ہم اور آپ غور کریں. کبھی آپ نے سوچا کہ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ بھئی تعلق باللہ یا قرب الہی یا اللہ کا جو ہے خوف یا اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو تڑپ محسوس ہو، آپ کے اندر فکر محسوس ہو؟ کبھی ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہوتا ہے. کبھی اپنے طور پہ بتائیے کون سی مجلسوں میں ہوتا ہے یا کہاں پر ہوتا ہے یا کہاں جو ہے سو آپ محسوس کرتے ہیں اس طرح کی؟ تھوڑا آپ بھی ذہن لگائیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہوتے رہے گا. وہ چیز میرے پاس تو نہیں چھوٹی ہے. کہاں محسوس ہوتا ہے کبھی آپ؟ مسجد، نماز اور قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت ہے، تلاوت قرآن. جی ماشاء اللہ. امر بالمعروف جو جی کریں گے تو نیکیوں کا حکم دیتے کہا سر عبدالرشید صاحب ماشاء اللہ، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. یہ آخری کا جواب آپ کو چیک کر جواب. دیکھیں آپ ماحول میں جب پڑ جاتا ہے تو خود بخود ماحول میں ڈل جاتا ہے. ابھی میں نے کہا کہ میں داخل ہوا آتا کہ کچھ جو محسوس نہیں ہوئی، عارف صاحب نظر نہیں آئے. تو جس طرح جو ہے آدمی کوئی ماحول میں جاتا ہے تو ایٹومیٹک اس کا جو ہے ذہن اور دل دماغ جو ہے تو اس کے اطراف و اکناف کے ماحول کو دیکھتے ہوئے عمل شروع کرتا ہے. پھر کوئی صاحب آیا، دفتر بچھا ہوا ہے، لوگ کھانا کھانے لے گئے، فوراً آپ کے ہاتھ میں دھوئے بیٹھ گئے کھانا کھانے. یہ ماحول ہوتا ہے. اس کو ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ سوچنے کی، فکر کرنے کی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، دفتر بچھا ہوا ہے. انہوں نے جیسے 50-60% محسوس کر دیا کہ کثرت مطلب تعداد کی زیادہ اسٹریس بیٹھی ہوئی ہے، کھانا کھا رہی ہے، میرا بھی کام ہے ہاتھ دھونا ہے، کھانا کھانا. ابھی کوئی صاحب آئیں گے تو فوراً وہ کھانے کی طرف لے جائیں گے، دیکھیں گے کوئی لوگ سو اجتماع سن رہے ہیں تو فوراً اکثریت کی جو ہے سو 60% کا ذہن کام کرے گا، کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، تقریر سنیں گے. تو یہ ہے آپ کو ماحول کا اثر. لیکن جس طرح بات آخر میں آئی کہ بھئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا، یہ اندرونی طور پر پیدا ہوتی ہے تعلق باللہ سے. یہ مجھے اللہ کا حکم ہے صاحب، مجھے یہ کرنا ہے. اب جب دیکھیں گے کہ سب جب کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا ذہن کام کرے گا کہ بھئی اللہ کا حکم کیا ہے. وقت ہے تھوڑی سی گفتگو سن لیں اللہ اور اس کے رسول کی، میں آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھا لوں گا. تو اب یہاں پر ان کا اختیار ہو گیا، وہ یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ مجلس میں. جس طرح آج کا اختیار ہو گیا، بعض لوگ بستروں پہ سوئے، بعض لوگ جیسے حاصل ہو گئے، بعض لوگ کہیں اور گھومنے گئے، کوئی جیسے مجلس میں حاضر ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں تعلق باللہ، قرب الہی، اپنی جو ہے اللہ کی طرف رغبت حاصل کرنے کا، اپنے دل و دماغ سے جائزہ لینا، فیصلہ لینا، اس کی طرف آگے بڑھنا. تو علماء کرام اور جو ہے مفسرین اور جو ہے احادیث کے علاوہ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس کے طور طریقے، راستے، اس کے ذرائع، اس کے وسائل پہ گفتگو ہوئی. کیا جو ہے سو آپ کو ٹولز ہو سکتے ہیں، کیا چیزیں ہو سکتی ہے جس سے ہم اور زیادہ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں یا اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد اور ذکر پہ محظور کر سکتے ہیں. آئیے اس کو ایک کار 10 پوائنٹس کی شکل میں ہم پیش کرتے ہیں تاکہ ذہن میں میرے بھی ذہن نشین ہو جائے، آپ کے بھی ذہن نشین ہو جائے. پہلی جو چیز قرب الہی، تعلق وغیرہ پیدا کرنے کے لیے جو پردہ حائل ہوتا ہے، اللہ سے قریب نہیں ہوتا ہے بندہ، وہ ہے شرک. قریب نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کسی کے ذہن پہ جب شرک کی جو ہے پردہ ڈل جائے یا پھر جو ہے اس کے اندر جو چادر ڈل جائے یا جو ہے اس کے اندر ایک جذبہ آ جائے شرک کرنے کا. ابھی بات ہو رہی تھی نا، مختلف لوگوں نے کہا کہ وہ چائے کا جو ہے اس کو کیا کہنا چاہیے، مودی کچھ معاملہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ابھی جس طرح کوئی مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ اس نے شرک میں اس طرح ملوث ہو گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے سو دین سے پورا پردہ ہو. الحمدللہ ہمارے پاس وہ ماحول ہے. اللہ ماشاء اللہ اتنے جو ہے چند افراد ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین کی قدر پہچانے، وہ پردہ اپنے اندر حائل کر لیا. اب وہ پردہ اس طرح کا حائل ہو گیا شرک کو جو ہے تمام چیزوں کا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی دین کی باتیں نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ آگے بڑھ کے عمل کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے شرک. وہ
تو اب یہ شرک کے تعلق سے بہت وسیع بات ہو رہی ہے اور کئی معنی ہیں. کفر شرک ہے، مخفی شرک ہے، دوسری شرک ہے، دکھاوا شرک ہے، دلی شرک ہے، ذہنی شرک ہے. تو الحمدللہ ہمارے مجلس میں ایسے افراد بھی ہیں جو شرک کے کسی بھی درجے میں آتے ہیں. تو اس پر وہ جو ہے گفتگو کو بالا کر کے دوسری جو ہے گفتگو ہے اس پر جو گفتگو کروں گا عقائد فاسدہ. اب عقائد فاسدہ کیا ہے؟ غلط عقائد، فاسدہ عقائد، فاسد عقائد کون سے ہو سکتے ہیں؟ عقائد فاسدہ عقائد کو سمجھتے ہیں صاحب؟ جی. کون سے عقائد فاسدہ ہو سکتے ہیں آدمی کے اندر جو داخل ہو جائے؟ سنت سے ہٹ کے جی جی عقائد جو اللہ اور سنت کے ہٹ کے ہے وہ جی جزاک اللہ. اللہ پہ توکل نہیں رکھنا. جی توکل نہیں ہے. چلیے اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں آدمی سے. دنیا میں تو ہر چیز سمجھ میں. تو دیکھیں عقائد جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے آدمی سوچ فکر شروع کر دے، اس کے دین بنیادوں پر نہ سوچے. مولانا نے کہہ دیا، مولوی نے کہہ دیا، بزرگ نے کہہ دیا، یا فقیہ نے کہہ دیا، یا وہ کہہ دیا، تو یہ تمام جیسے چیزیں افکار یا فکر اور تمام چیزوں پہ جب غور کرتے جاتا ہے تو عقائد بن جاتا ہے. اور یہ عقائد کبھی فاسدہ بھی بڑھا ہے کہ صاحب میں جو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اس کے علاوہ نہیں پڑھوں گا. اللہ یہ کہ حالات میں ہماری تو بول رہی تھی تو معلوم ہوا کہ کھانے کا بھی بات افراد جا کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ نہیں صاحب یہ عقائد بھی کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں. تو یہ افکار غلط قسم کے جب پیوست ہوتے ہیں ذہن اور دل میں تو یہ عقائد کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے تعلق سے اس کی جو ہے سو قربت سے اور دور ہوتے جاتے ہیں. آدمی کے اندر احساس نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتا میں صحیح ہے، اس کا دل دماغ ایکسپٹ کر لیتا. جس طرح میں نے بات کری نا کہ کثرت اعلیٰ دیکھی میرے گاؤں میں، میرے ماحول میں، میرے شہر میں، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں میں نے پورا یہ طریقہ پہ دیکھا ہے. جس طرح ہمارے جو تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب ملا، کیا ملا؟ اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، ہمارے ماحول کو دیکھا ہے، ہمارے یہ چیزوں کو دیکھا ہے، میں کیسے چھوڑوں؟ تو یہ چیز جب عرب میں بھی آتے ہیں یا پھر اپنی علاقے سے ہی باہر نکلتے ہیں، کم و بیش افراد وہ چیزیں نہیں چھوڑ پاتے. جو غلط فکر وہ عقائد فاسدہ عقائد پیوست ہو ذہنوں میں، دل میں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ سے رغبت کے بیچ میں پردہ ہے. اس پہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ میں دوسری پوائنٹ پہ اس لیے سوچنا چاہیے کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسے افراد ہو کہ نہیں صاحب یہ فکر صحیح ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ افکار صحیح ہیں، یہ تھاٹ آف اسکول سوچ سکتے ہیں. ابھی میں پرسوں ہی تو میرے دوست ہمارے بات کر رہا تھا تو ایس ایس سی ہے، سی بی ایس سی ہے، وہ ہے، یہ ہے، تو وہی یہی ہے فکا بھی پیچھے کے سالوں سے بھی یہی معاملہ ہے. آپ کیا دوستی تو بتا رہا کہ آپ کے دوست سے ان کا بچہ ایسی ایسی پڑھ رہا، آپ ایس ایس سی میں پڑھا رہے بچے کی، پھر کیوں برقرار رکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی آپ ایسا بول رہے پھر کیا وجہ سے پھر تعلق آپ جو بے تعلق ہوئے ہو آئیڈینٹی سے ہو، تو اس پہ غور فکر کرنے کی دعوت ملا. تو عقائد اور افکار جو ہے تواتر کے ساتھ ایک ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے فاسدہ عقائد کہلاتے ہیں. تیسری چیز علماء نے جو ہے بڑے اچھے انداز سے کہی گئی، معرف القرآن میں بھی مفتی شفیع صاحب نے بھی کہی ہے، اور جو ہے آپ کئی احادیث کی کتابوں میں تشریح کی آئی ہے. کبائر باطنہ کیا ہے؟ کبائر باطنہ اردو کا لفظ ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ؟ الکبائر الباطنہ بہت عام ہے، اکثر سننے میں آتا ہے. باطن کس کو کہتے ہیں؟ بظاہر جسم سے باہر نکلا ہوا کبائر گناہ، جو ہے باہر کے گناہ، مطلب انسان جو ایسے کسی کو دیکھ کے گالی دے دے، زبان سے مختلف چیزیں کر دے، یہ کیا ہے؟ بظاہر ہے. لیکن باطن کیا ہے آپ کا؟ چھپا. تو چھپے ہوئے گناہ کون سے مل جائے؟ مثلاً بالکل چھپے ہوئے گناہ کیا ہوتا ہے؟ حض رکھنا، جی حسد، جزاک اللہ. غیبت ہے، چغلی ہے. جی غیبت، چغلی یہ نہیں ہو سکتے. یہ بات باطن اندر کی، اندر سے وہ ہوتے رہتے، خرابتے رہتے، دل دماغ میں اٹیک کرتے رہتے. آپ کسی کے لیے بغض رکھنا، بغض ہے، شرک مطلب حسد ہے، وسواس، خواہش نفس، یہ تمام الحمدللہ کئی جوابات ہیں جو آپ کا دل اور دماغ ہی جانتا ہے. اب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے، کسی صاحب کے دل میں آ گیا کہ صاحب جو ہے ان کی جاب ترقی کر گئی، ان کی نوکری اتنی ہے، دل میں جو ہے سو باتیں جو ہے سو پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. کسی کے تعلق سے کینہ، بغض کا دور ہے کہ جو ہے سو دیکھ لیے سلام کرے، جلدی ہاتھ ملائے، بازو میں اوپر دل پکڑ لیے، خیریت پوچھنے کی وجہ پہلے سے دل میں بھرا ہوا ہے کہ یہ صاحب ایسا کرے ویسا کرے، یہ چیز نہیں کرے. تو یہ بھی جو ہے آپ کو قرب الہی، تعلق باللہ اور اللہ کے قربت، دین کو سمجھنے، اللہ اور کے رسول پہ عمل آوری کرنے کے لیے حائل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی حائل ہیں.
इन चीजों को हायल से निकालने के लिए आप जो है आउटसोर्स के कितने उलमा से मुलाकात करिए, कितने लोगों के साथ आप मशवरे करिए, जब तक कि आप अपने दिल और दिमाग का इंफरादी तौर पर जायजा नहीं लेंगे वो नहीं कर सकते। क्या आप गौर करें कि साहब मेरा पड़ोसी बीमार हो गया, वाकई में मेरे से थोड़े दिन पहले लड़ी हुई थी, हम तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो पड़ोसी वगैरह के ताल्लुकात नाम ही नहीं मालूम, पड़ोस में मैं कई बार कोशिश कर रहा हूँ नाम मालूम करने की, लड़के का नाम मालूम हुआ, अपने फादर का नाम नहीं मालूम, बस पूरे तरीके से वेंकट बोल रहे हैं, आगे पीछे क्या है पूछे थे, मुझे जवाब नहीं निकल गए। मतलब बोलने का ये बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कैसा होता है, लड़ाई हो गई, बीमार होने के बाद में आपका दिल दिमाग में असर कदूरत भरी हुई, मिजाज कुर्सी पर नहीं जाते, अरे हालात में लड़ी हुई नहीं बनती मेरे से। अब दूसरों से मालूम कर लेंगे, अगर बहुत अच्छा आदमी है, मोहब्बत है दिल में थोड़ी बहुत, चलो भाई हक पे रहा तो दूसरों से मालूम कर लेंगे, क्या साहब बहुत साहब की तबीयत कैसी है, अरे आप पूछ लेना था ना डायरेक्ट, वो तो नहीं बनती रहेगी। तो ये जैसे फिर भी मोहब्बत खुलूस रहता तो कर देता, अगर उतना भी नहीं रहा तो जैसो भी नहीं, अगर जाहिर किस्म के लोग सामने जिक्र भी आए तो उसका क्या जिक्र कर रहे। तो ये है बातुना कबार, जो आदमी अपने दिल दिमाग में बेवस कर लेके बैठा हुआ है, ये भी कुर्ब इलाही से ताल्लुक बिल्लाह से दूर कर, इसको भी कोशिश करना चाहिए आदमी अपने अंदर से निकाले। किस तरह निकाले, कई लोगों ने कई तरीके की जो सो बात की है, उसमें जो है प्रैक्टिकल अमल के तौर पर हम बाद में आएंगे। और एक है आपके कबायर ज़ाहिरा, बातिना तभी बात की, ज़ाहिरा क्या है, ज़ाहिरा क्या कबायर हो सकते, क्या गुनाह हो सकते, क्या आदत व अतवार हो सकते, क्या अखलाकी खराबियां हो सकते, बज़ाहिर दिखावा किसी को तंजिया बात करना, तंजिया बात हकीक समझ कर, हकीक समझ कर, हाँ जी, बस नाज़ेबा बात, वही गाली गलौज या फिर पसंद ना आए, तमाम चीजें और भी हो सकती, बदनिगाही जी, बदनिगाही बदनजरी ये भी हो सकती, चोरी है, जिना है, फहाशी जी, बड़े बड़े गुनाहों में ये भी आ सकता है, चोरी है, गुनाह, फहाशी और ये तमाम चीजें, ये है इंसान के जो है बज़ाहिर क़त्ल नफ्स जो है सो भी हो सकता है, किसी को अपने से मार दिए। और एक है इमेज टार्निश करना लोगों में, जी जी, सोसाइटी में किसी की इमेज टार्निश करना। अच्छा, यानी मतलब किसी को टारगेट बना के जैसे उसकी उसकी जैसे क्या बोलते हैं इज्जत को विखार नुकसान पहुंचाना, चलिए इज्जत नफ्स का नुकसान पहुंचाना ये भी होता है ना, आमतौर पर लोग जो है किसी को आप कह रहे हैं उसके पीछे तो ये तमाम चीजें जो है ज़ाहिरा है। और सब में बड़ा ज़ाहिरा अमल ये भी है कि हराम के करीब चल गया, मकासदुल कुलूब में जो है खास तौर पे इस बात की तरफ तवज्जो दी कि आदमी के अंदर एहसास खत्म हो जाए कि हलाल खा रहा है हराम, इस तरह शराब पीता है आदमी बाजारों में फिरकर, या फिर जो है इस तरह के सूद का मामला करता है, तो महल मशहूर है साहब जो है सूद पे पैसे देते हैं, मैं क्या करूँ, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं अपाहज हूँ, 10 जो है सो नखरे 10 फहरिस्तें जारी हुए हैं उनके पास, अगर आप मशवरा करने देंगे, मेरे बच्चियाँ हैं, शादी के मसले हैं, ये है वो है, तो ये तमाम चीज़ें जो है बज़ाहिर खुल के भी करता है आदमी हराम, और वो शक्ल बताता है कि भाई मुझे इजाज़त है या फिर तमाम चीज़ें, तो ये है बज़ाहिर कबाइर, ये भी अल्लाह से ताल्लुक़ क्या है क्या अल्लाह उसके रसूल के साथ सूद के मामले में जंग है, जंग कोई मामले में नहीं कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, और इस मामले में कहा गया कि जंग, और हमारे पास पूरे रिसर्च और तावीलें होती है कि नाम तब्दील करके ये इस तरह का मामला है, उस तरह का है, ये परसेंटेज है, ये बोनस पॉइंट है, ये एक्स है, ये वाई है, तमाम चीज़ें दिल और दिमाग को मुतमईन करने गुफ्तगू होती जाती है। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि भाई ये कबायर ज़ाहिरा तो ना हो जाए और हराम जो है खुले आम तो करना ना शुरू हो। कोई भी जो है आपको हराम हो या हलाल चादर ढाँप के देगा, गोश्त अभी तकसीम होगा, बकरीद आ रही है, ईद उल अज़हा, कोई भी खुले जो लेकर आएंगे, कवर में लेकर आएंगे, या फिर हम बचपन में देखते थे कपड़ा ढाँप के लेके आते थे, तो अच्छी शक्ल में, अब उसमें गाय का है या बकरे का है बाद में पहचाने जाता शक्ल में, तो उसी तरह हलाल हराम का नहीं है, लेकिन वो गोश्त में हलाल हराम नहीं देता है, वही नहीं इंशाअल्लाह उसी तरह उसका बवाल उसके ऊपर है जी, इसी तरह जो है हलाल नहीं हलाल हराम नजर मैं बोल रहा हूँ उसी तरह नहीं पहचान से मेरे बैंक के जैसी चीजें आ रही है हलाल है हराम उस शक्ल में आ रही है कि भाई जैसे ये पॉइंट्स है इसमें से वो नहीं है आपका, ये इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं है, वो बात करो। तो जब तक आप जो है उसके अंदर नहीं जाएंगे नहीं समझ सकेंगे कि वाकई में हलाल है। तो ये बज़ाहिर जो है इसको कबायर है जिससे ताल्लुक अल्लाह का जो है दूर होते जाता है और पता है इंसान क्या होता है जब फर्स्ट पढ़ के निकलता शुरू होता
اس کی مثال جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز سے دی. کسی آدمی کے اندر تعلق باللہ سے ناتعلق ہی ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر محسوس کریں گے کہ بھئی وہ سنتیں کم کرنا شروع کر دے گا. انہوں نے نوافل سے کہا نوافل کم کرے گا, سنتیں کم کرے گا, اور ایک حالت یہ آئے گی کہ آپ دیکھیں گے فرض نمازوں میں تاخیر سے آئے گا. پھر اس کے بعد ایک حالت یہ ہوگی کہ فرض نماز میں گھر میں ادا کرے گا. پھر آخری درجہ انہوں نے شاگرد کو کہا کہ شاگرد اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اس کے بعد کا درجہ یہ ہوگا کہ اذان جو ہے ہوتا رہے گی, اس کے کان میں سنائی دے گا, لیکن اس کے اوپر جو نہیں رہے گی کہ مجھے نماز میں ادا کرنا ہے. تو یہ جو ہے تعلق اللہ سے کرتے جاتے ہیں جو آہستہ آہستہ دل اور دماغ میں ڈالتی ہے. اور ہم کون سے اسٹیج میں ہم کو سوچتے ہیں, اگر میں یہ اسٹیج میں ہوں کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھوں تو میرا اپنا حال بن جاتا ہے کہ میرا معاملہ کہاں تک ہے. کبائر صغیرہ, اب چھوٹے گناہ, اب تو دو چیزیں آ گئی, باطنہ بھی آ گئی, ظاہرہ بھی آ گئی. اب چھوٹے گناہ بھی کیا ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے دور کر سکتے ہیں. تو ملت کا حال ہے, خاص طور پہ ملت دین جو ایسی چیزوں سے دور ہوتے گئی. اگر آپ دعوت ابھی 7 days میں ایک مرتبہ دعوت ایک پیپر نکلتا ہے, اس کا بھی آرٹیکل حالات میں آیا 2 ہفتے پہلے, وہ پڑھے آپ. اور خود جو ہے احمد حمید نظری جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ہے کیا بولنا چاہیے جوائنٹ سیکرٹری ہے, یہ بھی آرٹیکلس آئے اسی عنوان پہ, اور مختلف لوگوں نے لکھا ہے اس پہ. اور آپ ڈھونڈیں گے سرچ کریں گے تو بہت سی چیزیں ملیں گی. تو صغیرہ گناہ کیا, چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہو سکتے چھوٹے چھوٹے, یہ بھی جو ہے ہم محسوس نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا صاحب, لیکن یہ بھی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے دور کرتے جاتے ہیں. جزاک اللہ. یہ بھی ہو سکتا چلتے پھرتے ہاں ہاں لفظی کا پتہ نہیں چاہیے. اور بھی کئی ہو سکتے چھوٹے موٹے جو ہم سمجھتے نہیں, ذہن میں نہیں آتے کہ بھائی کیا ہو رہی ہمارے سے کیا نہیں ہو رہی. مذاق میں جھوٹ بولنا, جی جھوٹ مذاق میں جھوٹ بول دیے, اس کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا صاحب. تو اس طرح آپ بھی سمجھ گئے, میں بھی سمجھ گیا کہ چھوٹے موٹے گناہ جو آدمی کے اندر محسوس نہیں ہوتے, سلام نہیں کرنا ہے, یا تمام چیزیں اس کا جواب نہیں دینا ہے, یا پھر مزاج کرسی نہیں کرنا ہے, یا پڑوس کے سامنے سے گزر کے نظر انداز کر دینا ہے. ارے وہ صاحب سے ملتے ہیں آدھا گھنٹہ جاتا ہے پتیلی پکڑ لو, ہاں صاحب چھوڑتے نہیں, بس صاحب جو ہے پکڑ لیے تو پھر لوگ پوری اپنی آفس کی داستان سناتے. یہ تمام چیزیں دل میں خیال آتا ہے اور فوراً جو ہے چھوٹے موٹے گناہوں جیسے نکل جاتے ہیں. وہ تھوڑے سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں کہ آدمی جو ہے کسی وقت میں جو جا سکتا ہے, شرعی اصول ہے, لیکن یہ تمام چیزیں چھوٹے موٹے اٹھتے بیٹھتے ہم جیسے اپنے تعلق سے ذہن میں یا دل میں لے کر آتے ہیں, یا عمل بھی کرتے ہیں یا دل میں بھی لے کر آتے ہیں. یہ دونوں بھی چیزیں جیسے چھوٹے موٹے گناہوں میں آتے ہیں, جس کا آپ کو جو ہے کیا کہنا چاہیے, گناہ اتنا نہیں ہوگا, عذاب میں کمی ہوگی, لیکن اس سے بھی آدمی اسلام, دین, اللہ اور اس کے رسول سے دوری اختیار کرتے ہیں. میں جتنے بھی چیزیں بتا رہا ہوں دیکھیں آپ تعلق باللہ پہ گفتگو ہوتے گئی ہمارا کہ کس طرح ذرائع ہو سکتے ہیں ہمارے خلیق ہونے, اور ہم دور ہونے کے بھی ذرائع کون سے ہو سکتے ہیں اس پہ بہت. اگر کم از کم ہم دور ہونے کے ذرائع بھی چھوڑ دیں تو اللہ آٹومیٹک جو ہے آسانی سے اللہ سے. تو یہ چیزیں جو ہے علماء نے کئی جگہوں پہ لکھی, میں کئی نامیں ہیں اس کے ناموں کا ذکر کرے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. کبائر الفلوس, فضول. فضول کیا ہے؟ فضول گفتگو, فضول اچھا چلیے گفتگو چلیے بیکار چیز چلیے تو کسی کو کچھ فائدہ نہیں. چلیے باتیں آئی 3-4 ہوتے رہے باتیں. کبائر الفضول, فضولیات میں آیت بھی نازل ہوئی, کون سی آیت ہے کسی کو یاد ہے؟ آپ سے قرآن نہیں گزری کہ فضول الوقت لفظ, اور جیسے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع, مومنین کی صفات میں جیسے اس طرح کا ذکر ہے. تو یہ کیا ہے کبائر الفضول, یہ بھی اللہ سے رسول. یہ وقت آپ جو ہے جس طرح بتایا تھا کہ 9 سے 12 آپ نے جو ہے سو گھر میں خاموشی سے گزار دیا, اخبار پڑھا یا پھر تمام چیزیں کری. اگر یہی مجلس میں آپ داخل ہوئے اور یہاں کی باتیں سنیں, یا پھر اپنے ذہن میں جو ہے سو گھر میں ہی بیٹھ کر اسلام اور اس کی باتیں سنیں اور دنیا میں پھیلائیں, یا خود جو ہے سو دوسروں سے گفتگو کریں, یہ ہے آپ کا وقت کا صحیح استعمال. فضول استعمال کیا ہو گیا؟ صاحب آ گئے, جی سوشل میڈیا ہو گیا. کوئی صاحب آ گئے, غوث صاحب خالی مزاج کرسی کرنے آئے ہوں, 15 منٹ کی مزاج کرسی غوث صاحب کرے, 15 منٹ کی چائے بھی, آئیڈیا جو چائے بنا کے دی آدھا گھنٹہ, وہ سے وہ 1 گھنٹہ, 4 گھنٹے جو سے گفتگو مختلف چیزوں کی کرتے, اندازہ ہی نہیں. وہ مزاج کرسی کرنے آئے تھے, کچھ جیسے مزاج خراب کر کے چلے گئے. روحانی مزاج, جسمانی مزاج کرسی تو ہو گئی, لیکن روحانی مزاج خراب کر چلے گئے. دونوں کی اب 4 گھنٹے مختلف لوگوں کی ذکر کرتے ہیں. وقت بھی فضول ہے آپ کا, لوگوں کی برائیاں بھی ہوئی, اور جس اللہ کے لیے جواب دے گا احساس. اس لیے ہمارے جو ہے والد صاحب بولتے تھے کہ صاحب آپ جسمانی مزاج کرسی کر لیے ہیں, اب روحانی جو ہے سو مزاج کرسی کریے کہ روحانی میں کس طرح
روحانیت تو بگاڑ کر بچے گی، تو روحانیت بگاڑ کر چلے کیا ہوتا ہے؟ مزاج کرسی کر لینا، ہم لے کے گئے انار لے کے گئے، آدھے گھنٹے کی مزاج کرسی ہو گئی اور روحانی جو ہے سو مزاج جو ہے سو تباہ و تارال ہو گیا، وہ خاندان میں ایسا ہو رہا، محلے میں یہ ہو رہا، دنیا میں وہ ہو رہا، پوری جو ہے سو روحانیت جو ہے سو ختم۔ یہ ہے کبائر الفضول، آدمی جو ہے سو فضول چیزوں سے جو ہے سو اجتناب کرے۔ محترم اسی طرح آخری جو گفتگو ہے اس علماء کی اور مختلف جو ہے سو جز کی، وہ ہے غفلت۔ یہ غفلت بڑی اہم چیز۔ غفلت کس طرح ہوتی ہے انسان سے؟ کبھی آپ محسوس کریں غفلت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کبھی ہوتا نا جی کاہل سے، جی ایک لفظ آیا کاہل، بہت وقت ہے ابھی بہت وقت ہے، انجانی میں بھی ہو سکتا بہت وقت ہے، جی ہے، انجانی میں بھی ہو سکتا ہے، انجانے میں بھی ہو سکتا۔ ہاں کاہلی، سستی، ڈسپلن جس طرح بات ہے، کاہلی کی شکلیں اور آگے بڑھتے گی۔ غفلت جو ہے سر الحمدللہ کئی اچھے جواب آئے کہ آدمی کے اندر کاہلی، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی۔ اور ایک جواب آیا کہ سب کیا ہوگا؟ وقت بہت زیادہ ہے، ہاں وقت بہت زیادہ ہے، ابھی وقت ہے، جاتا ہوں۔ عام طور پہ ہوتا نا ابھی اذان ہوئی، مجلس میں بیٹھے رہتے، اذان ختم ہوئی، چلیں گے نماز کا، کوئی صاحب بول دیا بیچارہ ایمان کی حرارت والے، ابھی اذان ہوئی، بولتے ساتھ ختم ہو، پھر اس کے بعد ایک رکعت چھوڑ جاتی کہتے ہیں کاہلی کی شروعات حضرت اللہ کا خوف دل سے نکل جانا ذہن، جی اللہ کا خوف اور ذہنی سکون۔ تو غفلت، کاہلی اور جیسے وقت زیادہ ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر غفلت پیدا کرتی ہے۔ تو اس میں ترجیحات، آدمی کی پریفرنس کون سے کام کو جو ہے سو وہ دیتا ہے۔ اس میں جو ہے علماء آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر دل و دماغ کہیں اور جب مصروف ہوتا ہے تو اس وقت میں غفلت شائع ہوتی ہے۔ ایسا ہوئی وقت ہے لیکن دل اور دماغ میں جو ہے سو دنیا کی محبت لگی ہوئی ہے، دفتر میں جیسے انکریمنٹس ہو گئے صاحب ابھی تک فکر ہے لیٹر نہیں آیا، اور اس کو کتنا انکریمنٹ ہوا پتہ نہیں چلا، یہ فکر اور دل اور دماغ میں لگی ہوئی ہے، ایسا ابھی تو بھی جو ہے فوراً دماغ سے غفلت۔ تو علماء یہی لکھتے ہیں کہ دل و دماغ کو جو ہے سو دنیا یا پھر مختلف چیزوں میں منہمک کرنے کی وجہ سے، جس طرح بات ہے کہ ابھی ہمارے احمد صاحب نے کہا کہ دوسرے کاموں کو پریفر کرنے، اہمیت دینے کی وجہ سے اہم کام جو ہے سو غفلت سے کرتے ہیں۔ بعد میں احساس ہوتا ہے بچے کو دوا کھانے کے لیے تھا، اہم کام تھا، علاج معالجہ، ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ تھا، یا جماعت کا وقت تھا، یا پھر کھانا کھانا تھا، یا پھر یہ کام تھا، یا پھر وہ کام۔ تو یہ ہے غفلت جو انسان کو دل و دماغ پہ چھا جاتی ہے، اور غفلت چھانے کے ذرائع یہی ہے کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی تمام چیزوں کے چاہت۔ تو رفع مطلب یہ چیزیں بھی جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور دین سے تعلق باللہ جوڑنے کے بجائے تعلق کو توڑتی ہے یا دور کرتی ہے۔ کیا وجہ سے دور ہوتے ہیں، کون سے ٹولس ہیں جس کی وجہ سے دور ہو سکتی ہے؟ ابھی تمام باتیں تو آئی، برائیاں آئی، لیکن واقعی میں اس میں اہم کردار کون ادا کرتا ہے؟ کون سے چیزیں ہیں جو اہم کردار ادا کرتی ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نفس انسان، نفس، جزاک اللہ، ایک اہم چیز بتایا نفس۔ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اولاد کی محبت، جی اولاد کی محبت، سمجھو کریئر، اولاد کی محبت، جی اولاد کی محبت بھی آپ نے کہا، نفس کے ساتھ اولاد کی محبت، اور شرک تو کنسرن نہیں ہے، شرک کی بات ہوگی، شرک کوئی اس میں کنسرن نہیں ہے، مضمون سے منطلق نہیں ہے، پہلے ہماری بات ہوگی۔ عام باتیں ہیں جو ہم جیسے زندگی میں روز کرتے رہتے ہیں، اوپر سے گفتگو آتے ہیں، اس کے تعلق سے حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے جیسے اسکالر گزرے، اور فقہ وغیرہ کی کتابوں میں بھی آپ کا بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہاتھ ہے، اور انہوں نے جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے کیا کہنا چاہیے کتابوں کو منسلک کیا اور جیسے پیش کیا، جز پیش کیا، کئی جگہوں کے جو ہے سو کئی لوگوں کا ریفر دیتے ہیں احادیث اور جیسے کیا کہنا چاہیے فقہ اور حالات پہ۔ تو یہ تین چیزوں کے اوپر ان کی نظر بہت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے جو اچھے انداز سے کہا کہ نفس کے بعد جس طرح بات ہے نفس، دوسرا اہم جو کردار کرتا ہے وہ شیطان، کلوز برف الناس کے ساتھ میں نفس کے جس کے بعد جو ہے آپ سے وسوسہ ڈالنے والے تمام چیزوں کے حساب سے انہوں نے اس کی تفسیر کے ساتھ بھی تمام باتیں لکھی کہ شیطان جو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے آپ کے لیے، دشمن ہے آپ پر، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے آگے پیچھے ہر جگہ سے اس نے چیلنج لے کے آیا اور اس نے اجازت لے کے آئی کہ جیسے بھٹکا ہوں، جس طرح آپ کا جو انٹرنیٹ اجازت لے کے آ رہا ہے گورنمنٹ سے خلاف، پہلے تو کیا کہنا چاہیے وائی فائی وغیرہ کی اجازت دیتی ہے، آپ کے موبائل ڈاٹا تھا آزاد دیتی ہے، اجازت لے کے آ رہا ہے گورنمنٹ، اجازت دے رہی ہے آپ کو کہ بھائی جائیے آپ، ہم پبلک پلیسز پہ بھی جیسے وائی فائی کا مہیا کرتے ہیں، پر مطلب کیا کہنا چاہیے اجازت دے رہا ہوں، پرمیشن لے رہا ہوں، تو اسی طرح جیسے شیطان پرمیشن لیا آپ کے وائی فائی، اس کا استعمال لوگ کس طرح کرتے ہیں وہ لے گا۔ تو خواہش جو ہے ابراہیم بن ادھم نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ خواہش جو ہے انسان کی کبھی مرتی نہیں ہے،
کبھی آپ کسی کو دیکھیں بڑھتی خواہش، بچہ ہے بڑا ہوگا میں اسکول جاؤں گا، سائیکل چلاؤں گا، گاڑی چلاؤں گا، تھوڑا لڑک بنایا تو ارے مجھے کالج جاؤں گا، بغیر ڈریس پہن کے جاؤں گا. ہر ایک کی تو خواہش ہے، میرے اندر تھی، آپ کے اندر تھی. انٹرمیڈیٹ میں آؤں گا تو گاڑی لوں گا، بائک لوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے نوکری لوں گا، اس کے بعد چھوکری لوں گا، اس کے بعد یہ لوں گا، اس کے بعد وہ لوں گا. مطلب خواہش ختم ہی نہیں ہوئی. تو اس پہ ابراہیم الادم نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ آپ مرتے دم تک کے انسان کو خبر کے پاس بھی جا کے ٹھہرے اور جو ہے آخری کراہت الموت کا معاملہ ہے، اس سے پوچھے کہ بھائی کیا ہے، یہ خواہش تھی آخر میں پوری نہیں ہو سکی. تقریباً لوگوں کا یہ احساس تقریباً اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ والی الگ بات ہے، لیکن جب پوچھیں گے تو پھر وہ دنیا سے منسلک رہیں گے. دنیا سے منسلک خواہش کیا خواہش ہے صاحب؟ وہ پڑپوتے کی شادی دیکھ لیتا تو بہت بہتر، یا پھر اس طرح کا مکان مکمل ہو جاتا تو بہت بہتر. یہ خواہش جو ہے ایک اہم چیز ہے. ان تمام چیزوں کے بعد آتا ہے دنیا. دنیا کے معاملے میں جو ہے سو آپ اور میں جانتے ہیں کہ دل، دماغ، اور کئی علماء نے بڑے اچھے انداز سے لکھا دال دال دال. دل دماغ اور دنیا تینوں دال سے آتے ہیں. تو یہ تینوں دال جو ہے سو بڑے خطرناک رہتے ہیں. یہ تین دال سے بچنا بہت ضروری ہے. دل، دماغ اور دنیا، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. بچنا مطلب غلط طریقے سے بچنا. یہ دنیا بھی جب غالب ہو جاتی ہے انسان پہ تو اس کے بعد جو ہے آدمی اپنے آپ میں کسی کو دیکھے آپ غالب ہو گئی، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کروڑپتی یہاں کوئی صاحب آ گئے، اس کے بازو بیٹھنے کے لیے چپ کر دیں گے. عام معاشرتی زندگی کی بات بتا رہا ہوں، خود اس کے اندر اور اس کے جو ساتھ والوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو. تو یہ تمام ذرائع کو، غلط چیزوں کو اگر ہم روک لیں گے تو تعلق اللہ، تعلق دین، تعلق رسول بڑے آسانی کے ساتھ ہوگا. اور ہم جب سمجھ جائیں گے کہ بھئی ہم کو آخرت میں کس طرح جواب دیں. گفتہ مطلب یہ کئی ٹولس ہو سکتے ہیں، کئی ذرائع ہو سکتے ہیں مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے ہیں. علماء اسلاف نے اپنے پریکٹیکل زندگیوں میں جس ڈال کے بھیجا ہے، کچھ اس پہ عمل کیا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کیا، کچھ نبی صاحب نے کیا، صحابہ نے کیا، اور تمام لوگوں نے کیا. کہ کیا وجہ ہے آج میرے اور آپ کے پاس آنے کے بعد صرف فرائض مکمل کرنے کے لیے وقت اور جو صلاحیت، وہ تڑپ اور فکر پیدا نہیں. تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ میں فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی کوتاہی کر رہا ہوں. چاہے وہ نماز کی فرائض ہو، یا روزے کی ہو، یا بھائی کے حقوق ادا کرنے کے ہو، یا بہنوں کے حقوق ادا کرنے کے ہو، یا والدین کے ہو، یا پڑوسی کے ہو، یا تمام لوگوں کے ہو. عام طور پر لوگ فرائض صرف نماز کو سمجھتے ہیں. کئی لوگوں نے یہ لکھا کہ انسانیت کے بھی فرائض ہیں، جائیداد کی تقسیم بھی فرائض ہے. تو یہ تمام فرائض میرے اندر قائم کیے. دین جو ہے مست ہوتے جا رہا ہے اور میں ترقی یافتہ ہوں، یہ میرے لیے کیسے ہوں، یہ سوچنا چاہیے. عام طور پہ کبھی سوچا کمپنی سوچتی اس معاملے میں؟ وہ تو سوچے گی بھائی امپلائی پاس ہو جائے کمپنی آگے بڑھے، اور امپلائی سوچے گا میں آگے بڑھوں کمپنی کہاں جاتی پڑھوانے مجھے. لیکن دین اور فرد کا معاملہ یہ نہیں. دین اور فرد کا معاملہ یہ ہے کہ میں جو ہے سو پست ہو جاؤں لیکن دین میرا مان. لیکن یہ فکر میرے اور آپ کے اندر آنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی جو ہے سو آپ کو لگا دیں، کھپا دیں، اس فکر میں جو ہے سو منورک کر دیں، جھونک دیں، راستے نکالیں. ایک راستہ بن ہوا دوسرا راستہ، دوسرا راستہ بن ہوا تیسرا راستہ. جیسا نوٹس آتے ہیں ہماری جو ہے سو جاب پہ ہنٹنگ شروع کر دیتے ہیں. صاحب مارکیٹ کو خریدی بھی ہے، کیوں کیا ہوا معلوم ہونے نوٹس آئی میں کرنا ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین کے کام کرنے کے لیے راستے بند ہو گئے تو آپ اپنے طور پر راستے کیوں نہیں کھولتے؟ آج کی تصویر کا اہم جو موضوع یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر راستے کھولیں اور اللہ اور اس کے رسول کے تعلق بنائیں اور دین کی اشاعت میں اہم کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ایسے قربانیوں کو ہماری زندگی کے اندر کسی نہ کسی کو میں رکھیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ وقت آ کے تو میرے سر کی قربانی، میرے بچوں کی قربانی کرنے والا بنا. یا اللہ قبل اس کے کہ میرے نفس کی قربانی کرنے والا بنا.